اس کو بھی اتنا ہی کفن، اتنی ہی قبر، اتنی ہی جگہ، اور اسی اعتبار سے یہ نہیں کہ بادشاہ مرا ہے تو قبر میں ایئر کنڈیشن لگا دو، لائٹنگ وغیرہ لگا دو، نہیں، اس کا بھی انجام وہی، اس کے لیے بھی یہی انتظام رہے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں مزاج عطا کیا گیا، اے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں، تمہیں مرنا ہے، مر کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو پہلے سے مائنڈ سیٹ کر لو کہ تمہیں متقی بن کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے یا مجرم بن کر کے جانا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب یہ آخرت کا تصور کسی انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے اور سوالات اور جوابات اللہ کی بارگاہ میں جو ہوں گے اس کا تصور بیٹھ جائے، تو اس کی زندگی کا اٹھنے والا ہر قدم گناہ سے بچ کر اور نیکی کی طرف اٹھتا ہوا دکھائی دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کے ایک لفظ کے حوالے سے میں آپ کو سمجھاؤں، یہ نہیں فرمایا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ، نہیں کہ آخرت پر ایمان لاتے، نہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھیں کہ ڈیفینٹ آخرت ہے، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، نہیں، 100% ڈیفینٹ آخرت ہے، اس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہ اتنا دن خطرناک ہے، اتنا عظیم دن ہے کہ اس دن کے تصور سے وہ لوگ کانپا کرتے تھے جن کو حضور نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہ جنتی ہیں، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود میں کیا؟ یہی قیامت کے دن کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے۔ وہ لوگ جن کی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزری، جن کی راتیں قرآن کی تلاوت میں گزری اور جن کی راتیں سجدوں کے اندر گزری، وہ بھی آخرت سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ قرآن نے واضح طور پر فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرے گا تو یہ اسے دکھایا جائے گا، اور ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے گناہ کیا تو وہ اسے دکھایا جائے گا، وہ دیکھے گا، وہ دیکھے گا۔ اور پھر کوئی ایسی چیز جو ہم چھپ کر کرتے ہوں یا مجمع میں کرتے ہوں یا دوستوں کے ساتھ کرتے ہوں، کوئی ایسی چیز نہیں جس کا ریکارڈ نہ ہوتا ہو، بلکہ قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ بھی جو ہماری زبان سے نکلتا ہے اللہ کے مقرر فرشتے اس کو بھی نوٹ کر لیتے ہیں۔ آج کا انسان چھپ کر گناہ کر لیتا ہے، کہیں جا کر گناہ کر لیتا ہے، سوچتا ہے کسی کو خبر نہیں، لیکن ساری چیزیں نوٹ ہوتی ہیں، اور قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، سب کے سامنے سارا مجمع ہوگا اور اللہ فرمائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھ، اس کے اندر ہر چیز موجود ہوگی، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کوئی چھوٹی یا بڑی چیز ایسی نہیں ہوگی جو اس کے اندر موجود نہ ہو۔ انسان چھپ کر کے بھی کچھ کرتا ہو، اکیلے میں بھی کچھ کرتا ہو، ساری چیزیں ریکارڈ کے اندر اور اس کے اندر اس کی نامہ اعمال کے اندر درج ہوتی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ جن کی نگاہوں کے اندر آخرت کا ہوتا ہے اللہ حساب لینے والا، ان اللہ سریع الحساب، وہ بہت جلدی حساب لے گا، بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ آپ دیکھیں نا، پہلے ایک دور تھا کمپیوٹر کا سسٹم نہیں تھا، اب کرنے میں اور ساری چیزوں میں ٹائم لگتا تھا، آج تو آپ کی کمپنی پوری دنیا کے اندر موجود ہو، آپ بیلنس اور ساری چیزیں چیک کرنا چاہیے، خالی بٹن دبائیں، ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ جتنی بھی سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کرے گی ویسے ویسے آخرت اور اسلام کے اصول پر یقین جو ہے نا وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ جلدی حساب لینے والا ہے، اتنی جلدی انسان کا حساب ہو جائے گا کہ انسان سوچے گا بھی نہیں، اور ایک ایک چیز درج کی جا رہی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں، نوٹ ہو رہے، آپ بات کر، تو بڑی پیاری بات کسی عارف باللہ نے فرمائی، اے انسان جو تیرے نام اعمال کو لکھتے ہیں وہ تو معصوم ہے نا، فرشتے لکھتے ہیں، وہ تو معصوم ہیں، تو گناہ کر کے تیرے گناہ لکھنے پر اس بے گناہ کو تکلیف کیوں دیتا ہے؟
اس بے گناہ معصوم فرشتوں کو تیرے گناہ لکھنے پر تکلیف کیوں دیتا ہے؟ آپ ذرا سوچو. اور اگر ہم سوچیں کہ ہمارے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، اب ہم جو چاہیں کریں، تو نہیں. حدیث مبارکہ میں بچے کے اعمال کو سامنے ہر ہفتے پیش کیا جاتا ہے قبر کے اندر، اور ماں باپ اگر بچے کی نیکیاں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور ان کے نامہ اعمال میں گناہ دیکھتے ہیں تو دوسرے مردوں کے سامنے وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا سوچو، ذرا غور کریں. ہمیں آخرت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، آخرت کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے. قرآن مقدس اٹھا کر کے دیکھیں تو ابتدائی صورتوں کا جتنا بھی آپ جائزہ لیں گے، مکی صورت کا اگر جائزہ لیں گے تو دو ہی چیزوں پر قرآن نے فوکس کیا، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ. اس لیے کہ آج اگر ہم جو گناہ چاہے بے دھڑک کر لیتے ہیں، اس کی ایک ہی وجہ ہے، مرنا بھول گئے، خدا کی بارگاہ میں جانے کا تصور نکل گیا، اور جواب حساب کتاب کا تصور ہمارے ذہن سے نکل گیا کہ اللہ کو ایک ایک چیز کا ہمیں حساب دینا ہے. ہم بھول گئے، اور اس بھول جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے جتنی بھی فکر کی ہے آج تک اور کر رہے ہیں، وہ اسی دنیا کی کر رہے ہیں کہ یہاں ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو. میں آپ کو بتاؤں، یہاں کی تکلیف کا اینڈ ہے کہ موت آئی، تکلیف ختم. آپ کو بہت ایزی سمجھاؤں ورڈ کے اعتبار سے تو سمجھ میں بات آ جائے گی. مرنے والے کے لیے ہمارا لفظ چینج ہو جاتا ہے. زندہ ہوتا ہے تو ہم اس کو اس کے نام سے پکارتے ہیں، مر جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ مرحوم. مرحوم کہتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا کہ مرحوم کیوں کہتے ہیں اور مرحوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرحوم کا مطلب یہ ہوتا ہے جس پر اللہ نے رحم کیا. اور اللہ نے کیا رحم کیا؟ اس کو دنیا کی ساری تکلیفوں سے اسے چھٹکارا مل گیا، ساری پریشانیوں سے چھٹکارا مل گیا. اس لیے اس کو مرحوم کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اس پر رحم کیا. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس دنیا سے جانے والے شخص کے لیے سب سے پہلا مرحلہ قبر کا ہے. اور آپ جانتے ہیں قبر سے پہلے اور موت سے پہلے کا ایک مرحلہ ہے جسم سے روح کا نکلنا. ہم سمجھتے ہیں بس روح نکل گئی، نہیں، یہ روح نکلتی نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی پر 360 تلوار کے وار کیے جائیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی جسم سے روح نکلتے وقت تکلیف ہوتی. بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ اگر کسی کانٹے والے درخت کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے اور پھر کپڑے کو کھینچا جائے تو پورا کپڑا تار تار ہو جاتا ہے، ہر جگہ سے اس کو نکالنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. فرمایا گیا روح کے نکلنے میں بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم ہون علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی تکلیف مجھ پر آسان فرما دے. یہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض کرنے کا منشا یہ کہ جب انسان کی جسم سے روح نکلی اسے قبر کے سپرد کر دیا گیا. اب فرمایا گیا قبر دبوچتی ہے، دباتی ہے قبر. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ہر ایک کو قبر دبائے گی، نیک بندے کو بھی اور گنہگار کو بھی؟ سرکار نے فرمایا ہاں، گنہگار کو بھی قبر دبائے گی اور نیک کو بھی. گنہگار کو جب دبائے گی، فساق و فجاروں کفار کو جب دبائے گی تو ان کی دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب اور بائیں جانب کی پسلیاں دائیں جانب ہو جائیں گی. لیکن نیک بندے کو جب یہ قبر دبائے گی تو اس طرح دبائے گی جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں دباتی ہے. اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک چبھتی ہوئی بات عرض کرتا ہوں. بڑا وفادار ہے میرا بیٹا، بڑا خیال رکھتا ہے میرا بیٹا، بڑا خیال رکھتا ہے میرا بھائی، بڑا خیال رکھتا ہے میرا دوست. جب انتقال ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں گے، پریکٹیکل دلا رہا ہوں، آپ کی توجہ جائے گی. بیٹا ہو، دوست ہو یا بھائی ہو، جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے نا تو میکزیمم 10 قدم وہ چلتا ہے، پھر فوراً کاندھا بدل دیتا ہے، بھائی تم ذرا اٹھا لو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے 10 قدم ہی بس؟
قبر تک کوئی لے کر نہیں جاتا. ایک آدمی قبر تک کاندھا دیتا ہوا آپ کو نہیں ملے گا, 10 قدم ہی کے اندر کاندھا بدل دیتا ہے. یہ اس مرنے والے انسان کی پوزیشن ہوتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو آخرت کے بارے میں یقین رکھنا ہے کہ وہ آ کر کے رہے گی, اس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, کچھ لوگوں کو جو شک ہوتا ہے آخرت کے بارے میں, تو قرآن نے کہا وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. بہت غور سے سنیے اور توجہ دیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے, تو پوچھنے والے نے حضور سے پوچھا, تو پروردگار جل جلالہ نے فرمایا اور تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ حق ہے, یعنی قیامت واقع ہوگی, آخرت آئے گی؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا قل, تم فرماؤ, ای وربی انہ لحق, ہاں میرے رب کی قسم بے شک وہ ضرور حق ہے, اور تم کچھ تھکا نہ سکو گے. کس کو؟ اللہ کو. یعنی قیامت قائم کرنا یہ اللہ عز و جل کے دست قدرت میں ہے, اس کو کوئی نہیں تھکا سکے گا. قیامت کہاں قائم ہوگی میں آپ کو جگہ بھی بتا دوں, ملک شام میں قیامت قائم ہوگی. اور جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سب ختم ہو جائے گا, کوئی چیز نہیں رہے گی, کوئی چیز باقی نہیں رہے گی, سب ختم. اور پھر قیامت جس زمین پر قائم ہوگی ملک شام کی, وہ زمین بالکل چٹیل ہوگی, ایک دم پلین زمین ہوگی, نہ پہاڑ, نہ اوپر, نہ نیچے, نہ درخت, کوئی چیز نہیں, ایک دم پلین. اور پوزیشن یہ ہوگی کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا اور آدمی اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا, اتنی گرمی, اور بدن پر کپڑا بھی نہیں ہوگا. اور اس وقت سچویشن کیا ہوگی؟ جن کے حساب ہو رہے ہوں گے, جن کے حساب باقی ہوں گے, وہ قیامت کی گرمی کی وجہ سے تمنا کریں گے کہ میرا بیٹا جہنم میں چلا جائے تو ٹھیک ہے, لیکن مجھے اللہ جنت میں ڈال دے. یہ قیامت کی سچویشن کوئی کسی کا نہیں ہوگا. واضح طور پر اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا, جس کو اللہ عز و جل واضح طور پر, میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخی, قربان جائیے اس کے ارشاد پر. قیامت کے دن بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا, یعنی دیکھے گا تو بھاگ جائے گا. یوم یفر من اخی وصاحبته وبنی, اور اس کا دوست بھی اس سے بھاگے گا اور بیٹا بھی بھاگے گا. نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی, نہ شوہر بیوی کے کام آئے گا, نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا. بھاگیں گے ایک دوسرے سے, پہچانیں گے نہیں کسی کو. اب ایک واقعہ میں آپ کے سامنے, حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے جو تفسیر روح البیان کے اندر نقل کیا ہے, میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک ماں کا حساب ہوگا, اور جب ماں کا حساب ہوگا تو نیکی اور گناہ دونوں اکول ہوں گے. اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں, قیامت میں ایک معاملہ ایسا بھی ہے جس کو کہتے ہیں مقام, جس کو اعراف کہتے ہیں. یہ مقام اعراف کیا ہے؟ جس میں نیکی اور گناہ دونوں اکول ہوں, دونوں برابر برابر, تو یہ مقام اعراف ہے. تو اس کے نیکی اور گناہ دونوں اکول ہوں گے. اللہ فرمائے گا تو جنت میں جانا چاہتی ہے؟ وہ عرض کرے گی ہاں. اللہ ارشاد فرمائے گا کہیں سے کسی کے پاس سے ایک نیکی لے کر کے آ, میں تجھے جنت میں داخل کر دوں گا. ماں حضرت کعب جلیل القدر صحابی ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں میدان محشر کے اندر اپنے بیٹے کی تلاش میں نکلے گی. وہ بیٹا جو ماں کے سر میں درد بھی نہیں دیکھ سکتا تھا اور رائے کے دانے کے برابر بھی تکلیف نہیں دیکھ سکتا تھا, ماں تلاش میں نکلے گی, اور اتنے بڑے مجمع کے اندر اسے اس کا بیٹا مل بھی جائے گا اور اس کا حساب بھی نہیں ہوا ہوگا. ماں اپنے بیٹے سے کہے گی میرے بیٹے ایک نیکی دے دے, تیری ماں کی بخشش ہو جائے گی. بیٹا جواب میں عرض کرے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا, کوئی مدد نہیں کر سکتا. ماں کہے گی میرے بیٹے میں نے 9 مہینے تک تجھے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا, ایک نیکی دے دے. بیٹا کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. ماں کہے گی میرے بیٹے میں نے 2 سال تک تجھے دودھ پلایا تھا, ایک نیکی دے دے, تیری ماں جنت میں چلی جائے گی. وہ کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. ماں کہے گی تیری گندگی کو میں نے صاف کر کے تجھے میں نے بڑا کیا, ایک نیکی دے دے, تیری ماں جنت میں چلی جائے گی. بچہ کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. ماں بے بس ہو جائے گی, مجبور ہو جائے گی. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت پتے کی بات, وہ لوگ جو اپنی اولاد کے لیے جائز ناجائز حلال حرام کا خیال نہیں کرتے, انہیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اولاد قیامت میں کام نہیں آئے گی.
نہیں آئے گی کام. یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال نفع پہنچائے گا نہ بیٹے یا اولاد نفع پہنچائیں گے. قرآن نے واضح طور پر فرما دیا دونوں نفع نہیں پہنچائیں گے قیامت. آپ ذرا سوچو، جو چیز یقینی ہے، جو چیز ڈیفینیٹ ہے، اور ہم میں کا کوئی یہاں پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آیا، ہم اس دنیا کے جھمیلے میں اتنے گم ہو گئے کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر صرف دنیا دنیا اور دنیا. ہم بھول گئے اس دن کے حوالے سے جب یہ دنیا ہمارے ساتھ نہیں ہوگی اور نہ دنیا کے لوگ ہمیں کام آئیں گے. اس وقت جو چیز کام آنے والی ہے اس چیز کی تیاری کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اب آخرت کے سلسلے میں ابھارنے کے لیے قرآن نے جذبہ دیا، سوچ عطا فرمائی اور فکر عطا فرمائی. فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. ہم یہ دنیا کو دیکھتے ہیں نا، کبھی ہماری دولت کو دیکھتے ہیں، ہماری پراپرٹیز کو دیکھتے ہیں، ہمارا بہت کچھ ہم دیکھ کر کے تصور کرتے ہیں ہمارے پاس بہت ہے. تو قرآن نے فرمایا میرے بندو ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے نا سب ختم ہو جانے والا ہے. اس لیے کہ روح نکلی، فنش، روح نکلی، کوئی چیز تمہارے سے. ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق، لیکن اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے، وہ باقی رہنے والا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر آگے اللہ عز و جل نے فرمایا وَلَنَجْزِيَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور ہم صبر کرنے والوں کو ان کا وہ صلہ دیں گے جو ان کے سب سے اچھے کام کے قابل ہو. یعنی جو صبر کرے گا، صبر سے مراد گناہ کا خیال پیدا ہوا، روک لیا، صبر کر لیا، کنٹرول کر لیا، میں گناہ نہیں کروں گا. کبھی کبھی انسان سوسائٹی کے اندر اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ آج کے دور کا تقاضا ہے. خدا کی قسم یہ سوچ اتنی بوڑھی سوچ ہے کہ جس سوسائٹی میں ہم وقار تلاش کرتے ہیں، قرآن نے کہہ دیا تمہیں عزت چاہیے، کون ہے عزت کا مالک؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے.